حضرت داؤد علیہ السلام کی محبت کا عالم دیکھیے، اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہم اجعل حبک احب الی من سمعی و بصری ومن الماء البارد۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں، مولا تو مجھے محبت عطا فرما میری سماعت کے مقابلے میں، میری بصارت کے مقابلے میں، فرماتے ہیں میرے جو دیکھنے کی طاقت ہے اس کے مقابلے میں، سننے کی جو طاقت ہے اس کے مقابلے میں، اور ٹھنڈے پانی کے مقابلے میں، فرمایا ان ساری چیزوں سے بڑھ کر مجھے اپنی محبت عطا فرما دے۔ کسی کو زبان کی لذت ملی تو وہ اس کو پورا کرنے لگ گیا، کانوں کی لذت ملی، کوئی گناہوں کی طرف چل پڑا اور کوئی نیکیوں کی طرف چل پڑا، کوئی گانے سن کر وقتی طور پہ محظوظ ہو رہا ہے اور اپنی عاقبت کو خراب کر رہا ہے، اور کوئی ایسا دیوانہ بھی ہے جس کے کانوں میں اللہ کے قرآن کی آیتیں جا رہی ہیں اور اس کا ایمان بڑھتا جا رہا ہے۔ سفر المظفر کو منحوس نہیں سمجھنا چاہیے، کسی دن کو منحوس نہیں سمجھنا چاہیے۔ جس شخص کو دل کی لذت نصیب ہو جاتی ہے، قلبی لذت نصیب ہو جاتی ہے، جس کا تعلق، جس کا دل رب کی یاد سے محظوظ ہوتا ہے، پھر اسے اللہ عبادات کی لذت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ ماہ سفر المظفر کی آمد ہو چکی ہے۔ یاد رکھیے کوئی بھی مہینہ ہو، کوئی بھی ہفتہ ہو یا کوئی بھی دن ہو، سارے میرے رب کے بنائے ہوئے ہیں، اور کوئی مہینہ، کوئی ہفتہ یا کوئی دن منحوس نہیں ہوتا۔ ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، اور اس کا سبب اور اس کی وجہ کیا بیان کی گئی؟ فرمایا یہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، فلاں دن برا ہے جی، فلاں وقت برا ہے، فلاں ٹائم برا ہے جی، یہ کام نہیں کرنا، فلاں دن برا ہے، یہ کام نہیں کرنا۔ فرمایا یہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، وَأَنَا الدَّهْرُ، فرمایا حالانکہ زمانہ تو میں ہوں، دن اور رات بدلنے والا میں ہوں، صبح و شام کو لانے والا میں ہوں، زمانے پیدا کرنے والا میں ہوں، اور ابن آدم زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، یعنی مجھے برا بھلا کہتا ہے۔ تو اس لیے اسلام کے اندر ماہ سفر المظفر کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی نحوست کا ذکر نہیں کیا گیا۔ ایک بندہ مومن، اس کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی شریعت مطہرہ اور منزہ کے مطابق گزرنی چاہیے۔ بلکہ علماء فرماتے ہیں ماہ سفر میں اگر کوئی شخص کسی دن کو منحوس سمجھ کے وہ کام نہ کرے تو آپ کو کر دینا چاہیے، تاکہ اس کا عملی بائیکاٹ ہو جائے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ جب انسان کے دل و دماغ میں ایک بات رچ بس جائے پھر اسے کوئی نکال نہیں سکتا، پھر اللہ کی رحمت ہو جائے تو وہ نکل جائے، ورنہ یہ انسان جس چیز پر اڑ جاتا ہے یہ بڑا ضدی ہے، یہ اڑ جاتا ہے بات پر، اور اللہ تعالیٰ کو اڑنے والا پسند نہیں، بات کو تسلیم کرنے والا پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بات کو تسلیم کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال سفر المظفر کو منحوس نہیں سمجھنا چاہیے، کسی دن کو منحوس نہیں سمجھنا چاہیے۔ آئیے گزشتہ جمعۃ المبارک پہ جس موضوع پر ہم گفتگو سن رہے تھے وہ ہے محبت الہی، اللہ رب العالمین کی محبت کا بیان۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے اس محبت کو بیان بھی کیا ہے اور کر کے بھی دکھایا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس کی تعلیم دی ہے۔ اس حوالے سے چند باتیں ذکر کی گئی تھی۔
حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے غلاموں، رب تمہیں نعمتیں دے رہا ہے، اس لیے تم رب سے پیار کرو۔ وہ اپنی نعمتوں کے ذریعے تمہیں غذا کھلا رہا ہے، اس سے محبت کرو۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کے انداز مختلف ہوتے ہیں، ہر کسی کا اپنا انداز ہے اللہ سے محبت کرنے کا۔ حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کے مصنف ہیں، آپ نے تفسیر کبیر لکھی۔ آپ اپنے رب سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مولا، دن اچھا نہیں لگتا جو تیری یاد کے بغیر گزر جائے۔ وہ ٹائم اور وہ دن اچھا نہیں لگتا جو تیری یاد کے بغیر گزر جائے، اور وہ رات اچھی نہیں لگتی جو تیرے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرتے نہ گزر جائے۔ فرماتے ہیں مجھے دن بھی وہی اچھا لگتا ہے جو رب کی یاد میں گزرے، مجھے راتیں بھی وہی اچھی لگتی ہیں جو رب سے راز و نیاز کی باتیں کرتے گزر جائیں، کبھی قیام میں گزر جائیں تو کبھی سجدوں میں گزر جائیں، کبھی تلاوت قرآن میں گزر جائیں تو کبھی خوف خدا سے آنسو بہاتے گزر جائیں۔ ہر کسی کا اپنا انداز تھا۔ کچھ لذتیں زبانوں سے وابستہ ہیں، کچھ لذتیں کانوں سے وابستہ ہیں، کچھ لذتیں آنکھوں سے وابستہ ہیں۔ کسی کو زبان کی لذت ملی تو کسی کو کانوں کی، تو کسی کو آنکھوں کی۔ قربان جائیں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں کے انداز پر۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی محبت کا عالم دیکھیے، اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہم اجعل حبک احب الی من سمعی و بصری و من الماء البارد۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں، مولا تو مجھے محبت عطا فرما، میری سماعت کے مقابلے میں، میری بصارت کے مقابلے میں۔ فرماتے ہیں میرے جو دیکھنے کی طاقت ہے اس کے مقابلے میں، سننے کی جو طاقت ہے اس کے مقابلے میں، اور ٹھنڈے پانی کے مقابلے میں، فرمایا ان ساری چیزوں سے بڑھ کر مجھے اپنی محبت عطا فرما دے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ انداز ہے رب سے محبت کرنے کا۔ تو کسی کو زبان کی لذت ملی تو وہ اس کو پورا کرنے لگ گیا، کانوں کی لذت ملی، کوئی گناہوں کی طرف چل پڑا اور کوئی نیکیوں کی طرف چل پڑا، کوئی گانے سن کر وقتی طور پہ محظوظ ہو رہا ہے اور اپنی عاقبت کو خراب کر رہا ہے، اور کوئی ایسا دیوانہ بھی ہے جس کے کانوں میں اللہ کے قرآن کی آیتیں جا رہی ہیں اور اس کا ایمان بڑھتا جا رہا ہے۔ جس شخص کو دل کی لذت نصیب ہو جاتی ہے، قلبی لذت نصیب ہو جاتی ہے، جس کا تعلق، جس کا دل رب کی یاد سے محظوظ ہوتا ہے، پھر اسے اللہ عبادات کی لذت بھی عطا فرما دیتا ہے، اسے عبادات کی حلاوت اور مٹھاس بھی رب نصیب فرما دیتا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، محبت کا جنوں باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے پر تو باقی نہیں ہے۔ یہ اقبال نے کیوں کہا تھا؟ رب بھی ہے، رب کے دیے ہوئے احکامات بھی موجود ہیں، نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، قرآن بھی پڑھا جا رہا ہے، حج بھی ادا کیے جا رہے ہیں، روزے بھی رکھے جا رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دی جا رہی ہے۔ اقبال نے یہ نہیں کہا کہ تو باقی نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ رب نہیں ہے۔ اقبال یہ کہہ رہے ہیں رب تو موجود ہے پر بندوں کے دلوں میں رب کی محبت باقی نہ رہی۔ اور ادھر سرکار دو عالم، نور مجسم، شاہ بنی آدم، سرور کونین، سید المرسلین، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا عالم دیکھیے۔ آج ہماری عبادات کا عالم کیا ہے؟
حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میرے آقا کو رب سے اتنی محبت، اتنا پیار تھا کہ جب اللہ اکبر کی صدا آتی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز کی طرف چل پڑتے، میں سامنے آتی، حضور فرماتے کون؟ میں عرض کرتی آقا جی میں عائشہ ہوں۔ حضور فرماتے کون عائشہ؟ عرض کرتی ابو بکر صدیق کی بیٹی۔ حضور فرماتے کون ابو بکر؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں سمجھ جاتی ادھر سے مؤذن نے صدا دی ہے اللہ اکبر کی، ادھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رب سے اتنی محبت ہے کہ دنیا میں کوئی یاد ہی نہ رہا، لقائے یار کے لیے جاتے ہوئے سب کو بلائے بیٹھے ہیں، اپنے محبوب سے ملاقات کے لیے چل پڑے ہیں۔ یہ حال تھا، ہر کسی کی محبت کا انداز اپنا تھا۔ ابو جہل کی خادمہ ہیں حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، عورت ذات ہے لیکن رب سے محبت ہو گئی، رب کی محبت دل میں گھر کر گئی۔ اب ابو جہل کو پتہ چلا کہ میری خادمہ زنیرہ ایمان لے آئی ہے، عورت ذات کے اوپر ابو جہل نے ظلم کرنا شروع کر دیا، مارا پیٹا اور شدید ضربیں لگائیں، لیکن حضرت زنیرہ کی زبان سے ایک ہی لفظ نکلتا ہے جتنا بھی ظلم کرنا ہے کر لے، پر رب کی محبت تو دل سے نہیں نکال سکتا۔ مارے جا رہا ہے حتیٰ کہ سر پہ چوٹیں آئیں، جب سر پہ شدید ضربیں لگاتا ہے تو سر پر شدید چوٹیں لگنے کی وجہ سے آپ کی بینائی چلی جاتی ہے، آنکھوں کی روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ اب وہ بدبخت کافروں کو بلاتا ہے، اپنے ساتھیوں کو بلا کے کہتا ہے، حضرت زنیرہ کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ دیکھ تو ہمارے بتوں کی عبادت نہیں کرتی تھی، ہمارے ان خداؤں نے معاذ اللہ کہتا ہے ہمارے ان بتوں نے تمہاری نظر چھین لی ہے، تمہاری بینائی چھین لی ہے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگی میں اپنے جسم کے ٹکڑے کرنا تو برداشت کر سکتی ہوں، میرے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن تو نے اب بات ایسی کر دی ہے کہ میرے رب کی ذات پہ بات آ رہی ہے، میں یہ کسی صورت برداشت نہیں کر سکتی۔ اٹھ کے دوڑ کے کمرے میں جاتی ہیں، وہاں اپنے رب سے تعلق جوڑتی ہیں، سر سجدے میں رکھتی ہیں، پھر سر اٹھا کے ہاتھ بلند کرتی ہیں، عرض کرتی ہیں میرے مولا یہ میرے جسم کے ٹکڑے کر دیتا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میرے جسم کو کاٹ کاٹ کے رکھ دیتا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مگر میرے مولا اب اس نے تیری ذات پر اعتراض کر دیا ہے اور تیرے آگے اس نے بتوں کو خدا کہہ کے یہ طاقت ان کے ذمہ لگا دی ہے کہ انہوں نے تیری بینائی سلب کر لی ہے، میرے مولا تو کرم کر دے، ان ظالموں کو دکھا دے، میرے مولا میری بینائی واپس لوٹا دے، آنکھوں کی روشنی واپس لوٹا دے۔ حضرت زنیرہ کے ہاتھ ابھی تک نیچے نہیں آئے تھے، رب نے بینائی عطا فرما دی۔ آپ آگے بڑھ کے کہنے لگی ہو بدبختو یہ دیکھو تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے خداؤں نے ان جھوٹے خدا تم نے بنا رکھے ہیں، ان بتوں نے میری بینائی لے لی ہے، ایسا نہیں ہے، یہ روشنی پہلے بھی مجھے میرے رب نے عطا فرمائی تھی، میرے رب نے ہی لی تھی، رب نے مجھے دوبارہ بھی عطا فرما دی ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ ہر کسی کا انداز اپنا تھا محبت الہی۔